ہمارے ایمان کی خامیوں کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ ایمان کامل کی مثال، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، جب سے میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ قبر میت کو دباتی ہے، اس دن سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ قبر میت کو دباتی ہے، جب سے یہ سنا ہے تب سے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دباتی تو ضرور ہے، مگر نیکوکار کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کا سر دباتی ہے۔ کیا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ غور کیجئے کہ ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بارہا احادیث میں وارد شدہ یہ وعیدیں سنی ہیں۔ کئی مرتبہ تقریروں میں، درس میں ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ قبر دباتی ہے، اس طریقے سے دباتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ کیا اس خوف سے کوئی رات ہم نے بھی بے چینی میں گزاری ہے؟ کیا کسی رات ہم بھی عذاب قبر کے خوف سے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے ہیں؟ کوئی رات ایسی گزری کہ نیند نہ آئی ہو اس خوف سے کہ یار قبر میں کیا ہوگا؟ اور اگر اس قسم کی احادیث بار بار سننے کے باوجود بھی ہم رات کو بے فکری سے گوڑے بیچ کر سوئے رہتے ہیں، تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور کی خبروں کے ساتھ جو تصدیق حضرت عائشہ کو حاصل تھی، آپ کی ان احادیث کے ساتھ وہ تصدیق ہمیں حاصل نہیں ہے؟ جو احساس حضور کے فرمان کو سن کر حضرت عائشہ کے دل میں تھا، وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے احکام کے ساتھ تصدیق اور ان کو تسلیم کرنے میں بے اندازہ خامیاں اور کمزوریاں رکھتے ہیں۔ وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے جو ان کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کے کمال اور اس کے نقصان کی ایک کسوٹی بیان فرمائی۔ کامل ایمان اور کمزور ایمان، اس کی ایک کسوٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ نماز کا پڑھنا دشوار ہے، نماز پڑھنا دشوار ہے، سوا ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے، نماز دشوار ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کو دشوار اور بھاری سمجھتے ہیں، ان کا نہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان ہے اور نہ ہی ان کا آخرت پر کوئی یقین ہے۔ ایمان کے نہ ہونے کا معیار اور کسوٹی میری یا آپ کی بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا یہ معیار بیان فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم اپنا جائزہ لیں، آیا نماز کا پڑھنا ہم پر گراں اور دشوار ہے یا سہل اور آسان؟ اب اپنی زندگی کا تجزیہ کر لیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس معیار پر ہمارا اور آپ کا ایمان کس حد تک پورا اترتا ہے۔ جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بظاہر عبادت کرتا ہے، احکام الہی کی اتباع بھی کرتا ہے اور منہیات سے اجتناب بھی کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی عبادت کا تجزیہ کریں تو اس کی عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے اور اس کی فرما برداری کی نیت سے خالی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہم نماز پڑھتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، بظاہر تو اس کے منع کیے ہوئے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ چیز نہیں کرتے، لیکن ہماری نیت اور ہمارا اطاعت کا جو جذبہ ہے
وہ اس کی فرما برداری کی نیت سے خالی ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، جب محلے میں کسی بااثر شخصیت یا خاندان کے کسی عزیز فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں اس قدر کثیر افراد جمع ہوتے ہیں کہ جنازہ گاہ میں جگہ نہیں ملتی۔ اگر کسی بااثر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، خاندان کے کسی معزز شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ میں جگہ نہیں ملتی، اور یہی تمام لوگ جو اس نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے اس جوش و خروش سے جمع ہوتے ہیں، کیا یہ سب لوگ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی اسی جوش و خروش سے پڑھتے ہیں؟ جنازے میں جو بھیڑ تھی کسی بااثر شخصیت کے جنازے میں، کیا اتنی ہی بھیڑ 5 وقتہ نماز میں ہوتی ہے؟ کیا یہ سب لوگ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی اسی جوش و خروش سے پڑھتے ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھتے اور فی الواقع نہیں پڑھتے تو آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ کیا نماز جنازہ کسی اور خدا نے فرض کی ہے اور 5 وقتہ نماز فرض کرنے والا کوئی اور خدا ہے؟ جبکہ روز مرہ کی 5 نمازیں فرض عین ہے اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پھر بھی اس میں اتنی بھیڑ، اور اس میں گنتی کے آدمی وہی فکس لوگ جو نماز میں ہوتے ہیں وہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجزن ہوتا تو نماز جنازہ کی نسبت روز مرہ کی 5 نمازوں کو ہم زیادہ جوش و خروش سے پڑھتے۔ اگر اللہ کی عبادت کا جذبے سے اگر نماز جنازہ میں ہم شریک ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ جوش اور خروش کے ساتھ 5 وقتہ نماز میں ہم شریک ہوتے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں ہماری یہ کثرت، ازدحام اور جوش و خروش محض خاندانی رسم و رواج اور محلہ داری کے روابط قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔ اگر ہم 5 وقتہ نماز میں نہیں جاتے، صرف نماز جنازہ میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتے کی وجہ سے جاتے ہیں، محلے میں ہونے کی وجہ سے جاتے ہیں، کسی بااثر آدمی کے مرنے کی وجہ سے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کا جذبہ ہوتا تو یہ اس فرض کفایہ کی بجائے ہم فرض عین میں زیادہ کثرت کے ساتھ اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے۔ تو فرق معلوم ہو گیا کہ اس میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت اور خلوص نہیں ہے، دکھانا ہے کہ پڑوس میں ہیں، رشتہ دار ہیں، بزنس مین ہیں، ہمارا دھندا ان کے ساتھ ہے، وہ آدمی کا انتقال ہوا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا کی وجہ سے ہم جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی نیت نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز میں لوگوں کا زبردست ہجوم ہوتا ہے، زرق برق کپڑے پہن کر خوشبوؤں میں مہکتے ہوئے لوگ جوک در جوک کھلے میدانوں، عیدگاہوں اور شہر کی تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں جوش و خروش سے نماز عید پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد تنگ ہو جاتی ہیں اور لوگ سڑکوں پر چادریں بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کی کثرت اور ازدحام کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز جس جذبے اور شوق سے لوگ پڑھتے ہیں وہ ذوق و شوق اور کثرت و ازدحام روز مرہ کی 5 نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ عید کی نماز میں پوری مسجد پیک، جگہ نہیں، اور اسی دن ظہر کی نماز میں دیکھو تو وہی گنتی کے لوگ، عصر کی نماز میں وہی گنتی کے لوگ، پھر ظہر عصر میں پبلک کم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا عید کی نماز کسی اور خدا نے مشروع کی اور روز مرہ کی 5 نمازوں کو مشروع کرنے والا کوئی اور خدا ہے؟ جبکہ 5 گانا نماز فرض عین ہے اور عید کی نماز زیادہ سے زیادہ واجب۔ کیا ہمارے پیدا کردہ اس فرق سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عید کی نماز میں ہماری یہ کثرت و ازدحام، یہ اہتمام و احتشام، یہ ذوق و شوق اور جوش و خروش اطاعت الہی اور اس کی عبادت کے جذبے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عید کا دن ہمارے لیے ایک تہوار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس دن کی نماز ہماری معاشرت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا ایک جز بن چکی ہے، ہماری تہذیب بن چکی ہے عید کی نماز۔ ہمارا معاشرہ پڑھتا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا ایک تہوار ہے،
بس ایک تہوار سمجھ کر ہم عید کی نماز میں جاتے ہیں، اسی دن فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، اسی دن ظہر عصر میں ہم نہیں ہوتے، مسجد پھر وہی ویران ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عید کی نماز عبادت کے جذبے سے نہیں، اگر عبادت کا جذبہ ہوتا تو 5 وقتہ نماز میں بھی ہم آتے۔ عید کی نماز ہمیں ایک تہوار سمجھ کر آتا ہے، تہوار ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ حالانکہ اگر مرتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو 5 وقتہ نماز کا مرتبہ بڑا ہے، وہ تو فرض عین ہے، اور عید کی نماز واجب ہے۔ واجب بھی کم درجہ نہیں، لیکن فرض عین کے مقابلے میں تو اس کا درجہ کم ہے، پھر بھی اس میں اتنا جوش خروش اور اہتمام کے ساتھ، اور 5 وقتہ نماز میں پھر وہی مسجد خالی۔ ایمان کی کمزوری جس طرح احکامات الہی کی تعمیل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اس کمزوری کا اثر منہیات اور ممنوعات سے اجتناب پر بھی پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے میں، احکامات کی تعمیل میں اثر انداز ہوتی ہے ایمان کی کمزوری، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اس پر عمل کرنے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایمان کی یہ کمزوری۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر مسلمانوں کا ایک عام وتیرہ ہے کہ وہ مردار اور خنزیر نہیں کھاتے۔ مردار نہیں کھاتے، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، وہ ہم نہیں کھاتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، حرام ہے۔ خنزیر نہیں کھاتے، اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو نہیں کھاتے ہم۔ لیکن کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے؟ نہیں۔ اگر یہ سبب ہے تو پھر شراب، رشوت اور ناجائز ذرائع سے آمدنی کھانا ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ شراب کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر رشوت کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام طریقوں سے آنے والے مال کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر خنزیر اور حرام جانوروں کو ہم نہیں کھاتے، اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے نہیں کھاتے، اللہ نے حرام کیا اس لیے نہیں کھاتے، تو پھر رشوت بھی نہیں کھانا چاہیے، پھر شراب سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، پھر حرام ذریعوں سے آنے والے مال کو بھی اس سے بھی اجتناب اور بچنا چاہیے۔ وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ آخر ان چیزوں کے حرام کرنے والا بھی تو وہی خدا ہے جس نے مردار اور خنزیر کو حرام کیا ہے۔ اشیاء خوردنی میں مضر اشیاء کی ملاوٹ، سود، ذخیرہ اندوزی، قمار بازی، بد اخلاقی، گفتگو میں جھوٹ، چغلی اور غیبت، یہ سب چیزیں بھی تو اسی خدا نے حرام کی ہیں۔ ان سب چیزوں کو بھی حرام کرنے والا وہی خدا ہے جس نے خنزیر کو حرام کیا ہے۔ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو جس نے حرام کیا ہے، اسی نے ذخیرہ اندوزی کو بھی حرام کیا ہے، اسی نے مال کے اندر ملاوٹ کو بھی حرام کیا ہے، اسی نے جوئے کو بھی حرام کیا، بد اخلاقی کو بھی اسی نے حرام کیا ہے، غیبت کو بھی اسی نے حرام کیا ہے، چغلی کو بھی اسی نے حرام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور خنزیر نہیں کھاتے، حرام مال نہیں کھاتے۔ نہیں میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ جھٹکے کا گوشت ہے۔ اچھا جھٹکے کا گوشت ہے اس لیے نہیں کھاتے آپ۔ اور رشوت کھانا، آفس میں بیٹھ کر جو رشوت کھا رہے ہیں وہ جائز ہے، اگرچہ جھٹکے کا گوشت جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن رشوت سے بھی بچنا چاہیے، سود سے بھی بچنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی سے بھی بچنا چاہیے، مال کے اندر ملاوٹ سے بھی بچنا چاہیے، غیبت، چغلی اور جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ جس نے مردار اور خنزیر اور غلاظت کو حرام کیا ہے، لیکن مردار، خنزیر اور غلاظت کو تو ہم بالکل نہیں چھوتے اور باقی حرام چیزوں کے ساتھ بلا خوف و خطر مشغول رہتے ہیں، تو کیا ہماری اس روش سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مردار، خنزیر اور دیگر نجس اور ناپاک چیزوں کا کھانا ہم نے خوف خدا سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کو طبعاً ناپسند اور مکروہ ہیں۔ خنزیر نہیں کھاتے اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں، ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہماری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ مردار چیز کو ہم نہیں کھاتے اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے حرام کیا، نہیں، ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہماری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سمجھ کر ہم اس کو نہ کھاتے تو ہم رشوت بھی نہیں کھاتے، ہم شراب بھی نہیں پیتے، ہم دیگر ممنوعات اور حرام چیزوں سے ہم اجتناب کرتے اور پرہیز کرتے۔
اور ان سے اجتناب کا اصل محرک خوف خداوندی نہیں بلکہ ہماری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے. ہماری طبیعت نہیں چاہتی کہ ہم کھائیں. بگڑا ہی جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کس سمت جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. سود و شراب و جوا و قتل و زنا فساد کیا کیا رنگ لا رہا ہے ہمارا معاشرہ. کتنی کتنی بے حیائیاں اور کتنی کتنی حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم بلا دریغ عمل کرتے جا رہے ہیں. ہمارے جسم پر جو بھی نہیں رینگتی، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ارے مولانا دیکھ لیں گے جب ہوگا تب. دیکھ لیا نا ابھی کورونا نے کس کو چھوڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وبا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے. کچھ بھی ہے، لیکن انسان لاچار اور مجبور ہو کر مر رہا ہے. کسی کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی. اچھے پڑھے لکھے بھی مر رہے ہیں، مزدور بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، ڈاکٹر خود مر رہے ہیں، جو اس چیز کا علاج کرتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، وہ بھی نہیں بچ رہے ہیں. مالدار بھی، جن کو اپنے مال پر تکبر تھا، ان کو ان کا مال بھی نہیں بچا سکا. مالوں کا انبار لگا دیا، روپے پیسے کا انبار لگا دیا، نہیں بچ رہے ہیں. اچھے بڑے بڑے طاقتور، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں بچ رہے ہیں. وہ بھی جا رہے ہیں اسی 2.5 گز کی زمین میں. کچھ نہیں آتا ہے. صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے کام کیا ہے تو اللہ کی مدد اگر شامل حال ہوتی ہے تو انسان بچ سکتا ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بچ سکتا ہے، چاہے وہ امتحان ہے یا وبا ہے یا سازش ہے یا بیماری ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو انسان بچ سکتا ہے. ورنہ اپنی مادی طاقتوں پر، دنیاوی طاقتوں پر اور اپنی خود کی صلاحیتوں پر اگر انسان بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے. ایک ایسے کیڑے سے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے موت دی، لیکن مچھر سے بھی کمتر یہ کیڑا ایسا نکلا کہ جس نے انسان کو اپنی اوقات دکھا دی. تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کے سامنے؟ تیرا کچھ نہیں آئے گا اگر وہ پکڑے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اس نے پکڑا تو بڑے بڑے منسٹر اس کی زد میں جب آ گئے تو چھٹکارا نہیں پا سکتے. اپنے رب کے آگے جھکیں، رب کی عبادت کریں اور یہ سمجھ کر عبادت کریں کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی کام کریں. آج کے درس کا یہی لب لباب اور نچوڑ ہے کہ جنازے میں بھی جائیں تو رب کی عبادت سمجھ کر، دکھاوے کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں. غریب مرے تو بھی جائیں، امیر مرے تو بھی جائیں، پڑوسی مرے تو بھی جائے، اور کوئی مرے تو بھی جائیں. حرام چیزوں سے بچیں تو اپنا نفس اور اپنی طبیعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے، سمجھ کر نہیں. رب نے اس کو حرام کیا ہے. اب وہ ساری چیزیں جن کو رب نے حرام کیا ہے ان ساری چیزوں سے بچیں، صرف ان چیزوں سے نہیں کہ جو ہماری طبیعت کو ناپسند ہے، ناگوار گزرتی ہیں. نہیں، ان ساری چیزوں سے بچیں جن سے رب نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو کریں جن کے کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے. بس یہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی.